ایک ایسا نام جو دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم سے لے کر پاکستان کے اعلیٰ ترین دفتر تک بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن عمران خان کی تقریباً 700 دن کی قید میں ہونے کی وجہ سے کچھ بدل گیا ہے۔ سلیمان اور قاسم کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ وہ دو بالکل مختلف دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کے والد کی قید نے اس رکاوٹ کو توڑ دیا ہے۔ دنیا اس مشرق اور مغرب کے ملاپ پر حیران تھی۔ لندن میں ان کے بیٹوں کے لیے یہ خبر تباہ کن تھی۔ سلمان اور قاسم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں۔ اس اعلان نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہلچل مچا دی۔ یہ دو نوجوان دنیا کے مشہور ترین والدینوں میں سے ایک کے بیٹے ہیں، ایک ایسا نام جو دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم سے لے کر پاکستان کے اعلیٰ ترین دفتر تک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے والد عمران خان 24 کروڑ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سیاسی جنگ جیل کی کوٹری سے لڑ رہے ہیں تو ان کے بیٹے سلیمان اور قاسم خان ایک بالکل مختلف دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ صرف سیاست کی کہانی نہیں، یہ خاندان، وفاداری اور ایک بہت بڑی میراث کی ناقابل تصور دباؤ کی کہانی ہے۔ یہ ان دو نوجوانوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی لندن کے پرسکون نجی زندگی میں گزاری، جنہیں جان بوجھ کر پاکستان اقتدار کے انتشار سے دور رکھا گیا، لیکن اب طوفان ان تک پہنچ گیا ہے۔ برسوں تک وہ اپنے والد کے عوامی کہانی میں محض ایک ضمنی کردار تھے، لیکن عمران خان کی تقریباً 700 دن کی قید میں ہونے کی وجہ سے کچھ بدل گیا ہے۔ جن بیٹوں کو عام لڑکوں کی طرح پرورش دی گئی تھی، انہیں عالمی سٹیج پر دھکیل دیا گیا۔ جب انہیں ایک نامکمل انتخاب کا سامنا ہے، اپنے والد کی جد و جہد کا ساتھ دیں یا اس پرسکون زندگی کی طرف لوٹ جائیں جسے وہ ہمیشہ سے جانتے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے حال ہی میں کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے۔ یہ اس بحران کی انکہی کہانی ہے جس نے ان کے والد کو گھیر لیا ہے اور انہیں اپنی خاموشی توڑنے اور ان کی میراث میں اپنے کردار کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سلیمان اور قاسم کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ وہ دو بالکل مختلف دنیا میں رہتے ہیں۔ پہلی دنیا لندن میں ہے، جسے ان کی والدہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے بنایا ہے۔ یہ زندگی نامور سکولوں، پرسکون گلیوں اور انہیں کیمروں سے دور رکھنے کا ایک پختہ کوشش پر مبنی ہے۔ ان کی والدہ نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ ان کے بیٹوں کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور انہیں انتہائی نجی افراد جو سوشل میڈیا پر بھی نہیں ہیں قرار دیا ہے۔ ان کی دوسری دنیا پاکستان ہے، ایک ایسی قوم جہاں دھماکہ خیز سیاسی جذبہ پایا جاتا ہے، جہاں ان کے والد کا نام ایک قدرتی طاقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ صرف ایک سابق وزیر اعظم نہیں، وہ ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان، ایک مخیر شخصیت اور اپنے ملک پاکستان میں لاکھوں خامیوں کے لیے مذمت کی علامت ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں سیاسی خاندان بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ سوال کبھی ذہنوں سے دور نہیں رہتا کہ اگلا کون ہوگا۔ اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں سلمان اور قاسم تقریباً مکمل طور پر پہلی دنیا میں رہے۔ ان کے پاکستان کے شاذ و نادر دورے خاندان کے لیے ہوتے، سیاسی ریلیوں کے لیے نہیں، لیکن ان کے والد کی قید نے اس رکاوٹ کو توڑ دیا ہے۔ لندن کی پرسکون زندگی اب اس فوری حقیقت سے میلوں دور محسوس ہوتی ہے جس کا سامنا ان کے والد کر رہے ہیں، ایک ایسی حقیقت جس نے انہیں ہچکچاہٹ کے باوجود زبردستی اس طوفان میں کھینچ لیا ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں انتہائی احتیاط سے پالا گیا تھا۔ اس دوہری زندگی کی بنیاد دہائیوں پہلے رکھی گئی تھی۔ 1995 میں عمران خان، جو اس وقت ایک عالمی کھیلوں کے سپر سٹار تھے، نے ایک برطانوی ارب پتی کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ دنیا اس مشرق اور مغرب کے ملاپ پر حیران تھی۔ جمائمہ لاہور منتقل ہوئیں، اردو سیکھی اور پاکستانی ثقافت کو اپنایا، لیکن ان کی عوامی زندگی کا بے پناہ دباؤ عمران خان کی گہری ہوتی سیاسی امنگوں کے ساتھ مل کر بہت زیادہ ثابت۔ خان کے سیاسی مخالفین ان پر حملہ کرنے کے لیے مسلسل ان کی یہودی وراثت کا استعمال کرتے تھے۔ 1999 میں ان پر قدیم ٹائلیں غیر قانونی طور پر برآمد کرنے کا الزام لگایا گیا، ایک ایسا اقدام جس کے بارے میں وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ یہ ان کے شوہر کو نقصان پہنچانے کے لیے من گڑھت۔ اس خوف سے کہ انہیں جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، انہوں نے مختصر وقت کے لیے ملک چھوڑ دیا۔ جب 2004 میں ان کی باہمی رضامندی سے طلاق ہوئی تو سرکاری وجہ یہ بتائی گئی کہ جمائمہ کے لیے پاکستان میں عمران خان کی سیاسی زندگی کے مطابق ڈھلنا مشکل تھا۔ وہ اپنے دونوں نوجوان بیٹوں سلیمان اور قاسم کے ساتھ برطانیہ واپس چلی گئیں۔ سلیمان 1996 میں جبکہ قاسم 1999 میں پیدا ہوئے۔ اس ایک فیصلے نے ان کے بچوں کا مستقبل کا تعین کر دیا اور انہیں اپنے والد کی متوازی لیکن واضح طور پر الگ راستے پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے پاکستان میں عمران خان کا سیاسی ستارہ بلند ہوتا گیا، ان کے بیٹے لندن کی شہری بن کر بڑے ہوئے
اور اپنے والد کے ملک سے ان کا تعلق دوریوں اور فون کال کے ذریعے برقرار رہا۔ لندن میں زندگی حفاظت کا ایک دانستہ مشن تھا۔ جمائما گولڈ سمتھ اپنے بیٹوں کو اس سیاسی جنگ سے بچانے کے لیے پرعزم تھی جو انہوں نے برداشت کی تھی۔ انہیں سیاسی وارثوں کے طور پر نہیں بلکہ برطانوی لڑکوں کے طور پر پالا گیا۔ بڑے بیٹے سلمان عیسیٰ خان زیادہ نجی شخصیت کے مالک سمجھے جاتے ہیں جنہیں کاروبار اور کرکٹ میں دلچسپی ہے۔ چھوٹے قاسم نے برسٹل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور عوامی نظروں سے دور اپنے مشاغل کو اپنایا۔ برسوں تک وہ کامیابی سے لائم لائٹ سے دور رہے۔ ان کے والد کے مخالفین کبھی کبھار پاکستان میں ان کی غیر موجودگی پر تنقید کرتے، لیکن ان کی والدہ نے شدت سے ان کی نجی زندگی کا دفاع کیا۔ 2022 میں جب سیاسی مخالفین نے برطانیہ میں ان کے گھر کے باہر احتجاج کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے واضح کیا کہ میرا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میرے بچوں کا ہے۔ یہ احتیاط سے بنائی گئی ڈھال 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ لڑکے نوجوان ہو گئے اور اسلام آباد کے انتشار سے دور اپنے راستے بنائے، لیکن کوئی بھی ڈھال انہیں ان واقعات سے مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھ سکی جو ان کے والد کو ایک سیاسی قیدی بنا دیں گے اور انہیں سائے سے باہر نکالنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگست 2023 میں حالات اس وقت مزید بگڑ گئے جب انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے انہیں کرپشن سے لے کر ریاستی راز افشا کرنے پر متعدد الزامات میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں جن کے خلاف وہ اپیل کر رہے ہیں۔ ان کی پارٹی پی ٹی آئی کو شدید کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے اراکین کو آزاد حیثیت سے انتخابات لڑنے پر مجبور کیا گیا اور اس کی میڈیا موجودگی تقریباً مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ لندن میں ان کے بیٹوں کے لیے یہ خبر تباہ کن تھی۔ مئی 2025 میں ایک نادر اور جذباتی عوامی پیغام میں انہوں نے اپنے والد کی قید تنہائی کی حالت کو غیر انسانی قرار دیا۔ قاسم نے کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے والد کو جیل کی ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں رکھا جائے گا۔ جتنی دیر وہ قید میں رہے ہیں یہ وقت کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کا رابطہ شدید طور پر محدود ہے۔ ایک عدالت نے ہفتہ وار کالز کی اجازت دی، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان سے کبھی کبھار ہی بات کر پاتے ہیں، کبھی کبھی 2 یا 3 مہینوں میں صرف ایک بار۔ یہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے باقی تمام آپشنز آزما لیے ہیں۔ سلمان اور قاسم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں۔ عوامی بیانات اور انٹرویو کے ایک سلسلے میں دونوں بھائیوں نے خاندان کی جد و جہد کو پوری طرح سے سامنے رکھا۔ انہوں نے پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا تاکہ ان کے والد کے بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ سلمان نے مایوسی کے ساتھ نوٹ کیا کہ یہ کہانی بین الاقوامی میڈیا میں بہت خاموش ہو گئی ہے۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں بشمول امریکی انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے والد کی رہائی کو یقینی بنایا جائے، اور قاسم نے کہا کہ ان کا مقصد سادہ ہے، ہم صرف اپنے والد کو آزاد کرانے، پاکستان میں جمہوریت لانے اور ان کی بنیادی انسانی حقوق کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اقتدار کے لیے کوئی کھیل نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں نے اصرار کیا ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، اور انہوں نے آواز اٹھانے سے پہلے اپنے والد سے اجازت بھی لی تھی۔ اپنے والد کے لیے دونوں بیٹوں کی طرف سے ایک فریاد تھی، لیکن ان کے الفاظ کا فوری اثر ہوا۔ ان کی پھوپھی علیمہ خان نے جلد ہی اعلان کیا کہ سلیمان اور قاسم پاکستان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر لابنگ کے لیے امریکہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پھر ایک احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کے لیے پاکستان جائیں گے۔ اس اعلان نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہلچل مچا دی۔ حکومتی اہلکاروں نے انہیں غیر ملکی شہریوں کے طور پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہونے کی وارننگ دی، جبکہ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان اور قاسم کی عوامی میدان میں کودنے کے فیصلے نے ظاہر ہے ان کے مستقبل کے بارے میں شدید قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ پاکستان میں سیاسی میراث ایک طاقتور قوت ہے۔ بھٹو اور شریف خاندانوں نے نسلوں سے سیاست پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ عمران خان کے بیٹوں کا میدان میں اترنے کا خیال، وہی موروثی سیاست جس کے خلاف ان کے والد ہمیشہ بولتے تھے، نے ان کو اپنی پارٹی کے اندر ایک بحث کو چھیڑ دیا ہے۔ کچھ پارٹی اندرونی ذرائع مبینہ طور پر اس خیال کے خلاف ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ ہر اس چیز سے متصادم ہوگا جس کی نمائندگی کا خان نے دعویٰ کیا تھا۔ دوسرے ان کی شمولیت کو پارٹی کی خامیوں کے لیے ایک ممکنہ اور انتہائی ضروری حوصلہ افزائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فی الحال بھائیوں نے سیاسی کیریئر کی کسی بھی بات کو مسترد کیا ہے۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ ان کی توجہ خالصتاً اپنے والد کی آزادی پر ہے۔ پھر بھی ان کے حالیہ اقدامات نے انہیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جو سیدھا پاکستانی سیاست کے دل میں جاتا ہے۔
امریکی حکومت سے لابنگ کرانا اور پاکستان میں احتجاج میں شامل ہونا ان کے ارادے سے قطع نظر گہرے سیاسی اقدامات ہیں۔ وہ ایک دوراہے پر کھڑے ہیں جو ان کی زندگی کے مرکزی تنازع کی عکاسی کرتا ہے۔ جس نجی دنیا میں ان کی پرورش ہوئی وہ اس عوامی تقدیر سے ٹکرا رہی ہے جو ان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کے والد کی میراث، ایک ایسا نام جو آج بھی لاکھوں دلوں کو گرماتا ہے، اب جزوی طور پر ان کے کندھوں پر ہے۔ سلیمان اور قاسم کی کہانی ابھی اسی وقت وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ انہیں سیاست سے دور رہنے کے لیے پالا گیا، پھر بھی سیاست نے انہیں تنہا چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے خیال میں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اپنے والد کو آزاد کر اپنی نجی زندگیوں میں واپس جا سکیں گے، یا یہ اس تقدیر کی طرف پہلا قدم ہے جو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے؟ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ عمران خان کے بیٹوں کی دوہری زندگی ایک بہت بڑی سیاسی جدوجہد کے پس منظر میں ایک ناقابل یقین انسانی ڈرامہ ہے۔ یہ اقتدار کے ذریعے بکھرے ہوئے ایک خاندان کی کہانی ہے اور دو بیٹوں کی کہانی ہے جو اپنے والد کو بچانے کے لیے ایک الگ عوامی دنیا میں راستہ بنانے پر مجبور ہیں۔ وہ کامیاب ہوتے ہیں اور وہ آگے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ نہ صرف ان کے مستقبل کا تعین کرے گا بلکہ عمران خان کی میراث میں ایک نیا غیر متوقع باب بھی شامل کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔